جی ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں اسلام کا نظام ربوبیت۔ ڈاکٹر مرتضی مغل صاحب ہمیں بتا چکے ہیں کہ ربوبیت کی کیا نشانیاں ہیں، اور اللہ پاک جو ہیں ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ربوبیت اور رب کے حوالے سے آپ کچھ بات مزید؟ تو میں پچھلے اس میں سیشن میں بات کر رہا تھا، یہ سورج سے پوچھا جائے کہ اگر یہ انسان نہ ہو تو تیرا کیا جائے گا، حالانکہ وہ یہ ساری جو قوتیں میں نے کہا ہے، یہ رب کے جتنے جنود ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے یہ میرے لشکر ہیں سارے۔ ہاں جی، ہواؤں کو ذرا ڈھیلا چھوڑ دے، غرق کر دیں ہمیں، سورج ذرا نیچے آ جائے ہم شاید مر جائیں، اس کی گرمی سے مر جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی آپ دیکھیں نظام سارا جو ہے وہ سارا ہمارے، یعنی کہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ حضرت انسان نہ ہو تو تجھ پہ کیا بیتے گی، وہ کہے گا مجھے کیا کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن انسان سے کہیں کہ 4 منٹ ہوا بند ہو جائے، صرف 4 منٹ، انسان نہیں رہے گا، ہے جی۔ سورج ہٹ جائے انسان نہیں رہے گا، پانی ہٹ جائے انسان، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب اسی لیے یہ سرگرم ہیں، یہ ساری کچھ کے میں نے نام لیا، کچھ اب ہم نام نہیں لے رہے جو اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے جنود ہیں، کہ یہ سب اسی لیے سرگرم ہیں کہ اس کی باغیں ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ان کے دائرہ عمل سے اور ان کی مقصد تخلیق سے ان کو سرے منہ انحراف کرنے نہیں دے رہا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اور تسبیح کیا ہے؟ ہم تو تسبیح کرتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کی تسبیح ہے کہ جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، جس خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، جو کچھ جب تک جس وقت ہے معلوم تک لکھ دیا ہے وہ ویسے ہی کریں گے۔ کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک چیز اجرام فلکی کی ہر ایک چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، جبکہ آج سے 100 سال پہلے تمام پچھلی نسلیں جو ہماری گزری ہیں وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ کلن فی فلک یسبحون۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ سورج اسٹل ہے، اس کے گرد گھوم رہی ہیں، کوئی کہتی تھی کہ زمین اسٹل ہے، اس کے گرد گھوم رہی ہیں، کوئی کہتے تھے کہ زمین سینگوں پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی کیا عقیدہ تھا، کوئی کیا کرتا تھا۔ لیکن قرآن نے 1500 سال پہلے ہمیں بتا دیا کلن فی فلک یسبحون۔ آج اس صدی میں سائنس اس جگہ پہنچی ہے کہ واقعتاً کلن، ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک یہ رب العالمین، عالمین کا مطلب تمام جہان ہے یا 2 جہان ہے؟ عالمین کا مطلب تمام جہان ہے، کل کائنات ہے، یعنی جو ابھی ہم نے نہیں بھی کی، ہاں ابھی بھی کن فیکون کی صدائیں آ رہی ہیں۔ خدا خبر خدا کیا کیا پیدا کرتا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، وہ ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، ہم تو ایک چھوٹی سی اس کی ایک مخلوق ہیں، لیکن اس نے شرف دیا ہے کہ ہم نے اشرف المخلوق، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اشرف المخلوقات، تو پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، لیکن اللہ میاں قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی باقی کافی مخلوقوں پر اس کو سبقت دے دی، فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کو ہی سورہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ پڑھیں، سورہ بقرہ شروع کریں پہلے صفحے پہ، تو وہاں بھی ایک لکھا ہے خفیہ کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نہیں کہا مال خرچ کرو، مما رزقناہم، جو ہم نے تم کو دیا، اور اس جو دیا میں جو بزرگ فرماتے ہمارے جو مفسرین ہیں وہ ان میں سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو صلاحیت تم کو دی، اس کو اپنے رب کی مرضی سے عوام الناس کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے نظام، اللہ کے منصوبے کو بڑھانے کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کی ارتقائی مراحل کو طے کرانے کے لیے آپ اس کو خرچ کرو۔ یعنی کہ آپ کو اللہ نے زبان دی، بیان دیا، آپ زبان سے بیان کریں، یہ آپ کی صلاحیت کا خرچ ہے۔ مجھے لکھنے کی صلاحیت دی تو میں لکھوں۔ ایک سائنسدان ہے، فلکیات کا ماہر ہے، وہ ہمیں ریسرچ کر کے بتائے، ہمیں چاند تاروں پہ کمندر ڈلوائے، ہاں جی۔ ایک بندہ میڈیکل سائنس کا ماہر ہے، وہ اس میڈیکل سائنس میں ہمیں وہاں لے جائے جہاں آج دنیا نہیں پہنچی۔ تو یہ سب چیزیں بیسیکلی جتنی بھی ریسرچ ہوگی، جس بھی شعبے میں ہوگی، یہ تمام اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے مسخر کر دی ہے کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے، انسانوں جاؤ، ہاں جی۔ اللہ کہتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، یہ آسمان پر جو تم دیکھتے ہو پرندے پر پھیلائے اور پر سکیڑے اڑتے ہیں،
کس نے ان کو تھاما ہوا ہے؟ ہاں ما یمسکہن الا الرحمن. سبحان ہے جی، اللہ. اللہ کہتا ہے اس میں سے نشانی ہے تمہارے لیے. اور میں سمجھتا ہوں نشانی کیا ہے کہ اللہ ہمیں 1400-1500 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس میں سے راکٹ اور جہاز بنا لو. اس کے فلسفے پہ غور کرو یہ کیسے اڑتا ہے. تو آپ اور آج دیکھیں ہم 400-500 ہزار بندوں کو لے کے آسمان میں اڑتے ہیں. کسی وقت میں اگر یہ بات کوٹ کی جاتی کہ 400 بندے اڑ رہے ہیں تو بندہ کہتا ہے بتانے والا پاگل ہے. لیکن آج شاید ہم اس طرح ہمیں کوئی جھجھری بھی نہیں آتی. ہم اڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، بلکہ خرمستیاں کر رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ٹھیک ہے جی، تو اتنا ہمیں اس کو آسان کر دیا ہمارے لیے. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو پروردگار کا جو اصل میں پروردگار چاہتا یہ ہے ہم سے، ہمارا پالن ہار ہم سے یہ چاہتا ہے، ہمارا آقا و مالک ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میری غلامی میں رہو. تم صبح دوپہر شام رات جہاں رہو، جس کیفیت میں رہو، اٹھو بیٹھو لیٹو، تمہیں میں یاد ہونا چاہیے. مجھے یاد رکھو، میرے منصوبے کو یاد رکھو، جو میں چاہتا ہوں تم سے کروانا اس کو یاد رکھو. یہ جو شنجن اسٹیٹس ہیں ان میں سے کئی اسٹیٹس انتہائی فلاح پہ، عمر لا کے اوپر، غالباً ان میں سے ایک ہے ناروے ہے شاید، تو انہوں نے اپنا جو سوشل ویلفیئر کا لا رکھا، اس کا نام ہی سینٹ عمر لا رکھا ہے. کیوں کہ سینٹ عمر نے حضور سے جو لے کے چیزیں حجۃ الوداع کے خطبے سے لے کے ڈالی ہیں، جو انہوں نے جو امپلیمنٹ کی ہیں، تو وہ چیزیں بیسیکلی ان کو پسند آئی ہیں. یعنی کہ وہ ہیں کیا؟ وہ اللہ کی مخلوق کو پروان چڑھانا، ان کی پرورش کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور چھوٹے لوگوں جو رہ گئے مستضعفین فی الارض ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا. اللہ نے مجھے جو دیا ہے، جو میری ضرورت سے زیادہ ہے، میرے بہن بھائیوں کی امانت ہے، وہ میرا نہیں ہے. میں سمجھتا پھرتا ہوں کہ میرا ہے. تو ہمیں بیسیکلی جو میں کچھ اشعار لکھ کے لایا ہوں، اب ہمارے دوست پسند کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں شرک کرتے ہیں. اور بعض اوقات ہم نہیں کہتے ہم شرک، ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن وہ شرک ہوتا ہے. اگر عقیدہ کا شرک ہے، اللہ کی ذات و صفات، یعنی ہم رب العالمین کسی اور کو اگر ماننا شروع کر دیں یا ربوبیت میں کسی اور کو حصے دار ٹھہرا دیں. ابھی دیکھیں نا، جو ہمیں پیسے دے اگر ہم اس کو رب بنا لیں، اس رب کہیں گے نہیں، لیکن یہ کہ اس کو ہم رب کی خصوصیات میں داخل کر دیں. تو میں 2 جگہ سے اشعار لایا ہوں، اچھے لگیں گے ہمارے ناظرین کو. کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جن کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. قرآن کہتا ہے تل کا اذن قسمت زیزا. یہ تمہاری تقسیم ہے، یہ کام کرتے ہو. میں رب ہوں تمہارا رائٹ فرام دا بگننگ ٹل دا اینڈ. یعنی کہ یہ ربوبیت اللہ کی میرے مرنے کے بعد بھی شامل رہے گی. جب میں قبر میں یا برزخ میں ہوں گا وہاں بھی ربوبیت رہے گی، جب میں اٹھوں گا وہاں بھی ربوبیت ہوگی، اور اس کے بعد عبدالآباد کی زندگی میں بھی ربوبیت رہے گی، یہاں تک جائے گی. تو اللہ کہتا ہے تل کا اذن قسمت زیزا، یہ تمہاری بانٹ ہے. اللہ کے بارے میں یہ خیالات ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تم زندوں کو یا مردوں کو جو کچھ نام رکھ لیتے ہو، وہ تو ولی ہیں بیچارے، جن کا نام رکھے گے ان کا تو فالٹ نہیں ہے. ان کو تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں خدا نہ بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کلیئر نہ کرے، تو ہم تو شاید یہ سمجھیں کہ کیا دین دے کے چلے گئے، یہ کس طرح کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ کہتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تم نے اور تمہارے بڑوں نے یہ نام رکھ لیے ہیں، ان ناموں کو پوچھتے ہو. اور جیسے وہ کہا نا کہ نبیوں کو چاہیں خدا کر دکھائیں، تو قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے سپارے کی پہلی آیت. یہ رسول ہے میرے، کسی کو کسی پر میں نے کسی درجے سے فوقیت دی ہے. اور قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ جو مومن ہیں، سچے اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ ان میں سے کوئی فرق نہیں کرتے. ان میں سے کسی، اللہ جانے جو بھی اللہ کا نظام ہے. اور حالی صاحب کی کچھ اشعار میں لکھے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق. یہ ربوبیت کو ماننے کا اصل طریقہ.
زباں اور دل کی شہادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق، اور اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ تو بیسیکلی ہمیں ربوبیت میں جو سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تم اس کو اپنا رب مانو، اور اس کو اپنا رب حقیقی طور پہ نہ صرف کہو بلکہ اس کو اپنا رب مانو۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں کوٹ کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين، جو ربوبیت انسان کے لیے ہے وہ یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے الستُ بربکم سے بھی ہے کہ وہاں اس نے ہمیں پیدا کیا آدم کی پیٹھ سے، اور سب کو پیدا کیا اور سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہیں۔ وہ گفتگو ہوئی، اس کے بعد اللہ نے ہمیں سلا دیا، موت دے دی، جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ پھر جب یہاں دوبارہ ہوا تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين، یہ تو وہیں کا ہو گیا کہ مٹی کے جوہر سے پہلے پیدا کیا، اور پھر کہا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ایک نطفہ بنا کر قرار مکین میں رکھا، اور ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر نطفے کو علقہ بنایا، فَجَعَلْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس علقہ کو بوٹی بنایا، اور پھر کہا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اسی بوٹی میں سے ہڈی پیدا کر دی، اور فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس ہڈی پر بوٹی چڑھا دی، ہاں جی۔ پھر کہا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر تمہارے اندر ایک روح بھیجی جو ہمارا اصل ہے، جو اصل اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ بھیجا، اور پھر کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا بابرکت ہے میرا رب جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، یاد رکھو یہ سارے پروسیس مان رہے ہو، ایک پروسیس اور ہونا ہے، اس کے بعد تمہیں موت دی جائے گی، اور ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن اٹھو گے۔ یعنی کہ دنیا پیدا ہونے سے پہلے بھی ربوبیت، ہر سٹیج پہ اگلی سٹیج کے لیے ہمارے لیے ارتقاء کا اور ہماری نشو و نما، ہماری تربیت، ہر چیز کے لیے ربوبیت، موت کے بعد بھی ربوبیت، قیامت کے بعد اٹھنے کے بعد بھی ربوبیت، یہ پورے چین چل رہے ہیں۔ ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں اسلام کا نظام ربوبیت۔ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس موضوع کا احاطہ کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔